کرنا ممکن نہیں، اسے قابو کرنا، مطیع بنانا اور آخر کار اسے رضائے الہی کے تابع کر دینا اصل مقصد ہے۔ جیسے گھوڑے کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ سواری کا ذریعہ بنے، ویسے ہی نفس کو قابو میں لا کر روح کو بلند کیا جاتا ہے۔ نفس کو قابو میں لانا ایک روحانی فن ہے جس میں خاموشی، محاسبہ، ذکر، فقر اور صحبت صادقین ہی اصل استاد ہیں۔ لیکن یہ جنگ جیتنے کے بعد انسان صرف فاتح نہیں رہتا بلکہ خود اپنے آپ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، نفس پر غلبہ پا لینا انتہا نہیں، یہ تو آغاز ہے اس سفر کا جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر روحانیت کی وادیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف نفس کا قیدی نہیں رہتا بلکہ وہ خود اپنی روح کا محافظ اور دل کا باغبان بننے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب سوال اٹھتا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے نفس کو اعلیٰ بناؤں؟ کیسے اس درندے کو خادم بنا کر دل کی سرزمین کو گلزار بناؤں؟ آئیے اب ہم جانتے ہیں اعلیٰ نفس کی پرورش کے وہ عملی، مجرب اور روشن راستے جن پر چل کر انسان صرف خود کو نہیں بدلتا بلکہ کائنات میں خیر کا چراغ بن جاتا ہے۔ نفس کی سب سے بڑی خوراک ہے شکوہ اور لالچ، اور اس کا زہر نکالنے کی دوا ہے شکر اور قناعت۔ جب انسان لمحہ حال میں جینا سیکھ لیتا ہے، جو کچھ میسر ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے اور جو نہیں ملا اس پر رب کا فیصلہ مان لیتا ہے، تو نفس کی زبان خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ فقیروں کا راز یہی ہے، جس نے شکر سیکھا اس نے نفس کو بے زبان کر دیا۔ نفس چاہتا ہے ابھی سب کچھ فوراً بغیر محنت کے، مگر روح سکھاتی ہے صبر، استقامت، دیر پا خوشی۔ جب آپ کوئی خوشی روک لیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اس میں نقصان ہے یا وہ رب کی رضا کے خلاف ہے، تو آپ نے نفس کو تعلیم دی اور روح کو بالیدگی۔ یہی وہ عمل ہے جو درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑیں آہستہ آہستہ زمین میں اترتی ہیں، مگر ایک دن وہ سایہ بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ نفس کہتا ہے سب کچھ میرے لیے، لیکن اعلیٰ نفس کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ تیرے لیے بھی ہے۔ خدمت خلق، غرباء کا خیال، کسی ٹوٹے دل کو سہارا دینا، یہ سب نفس کو پگھلا کر انسان کو کائناتی بہاؤ سے جوڑ دیتا ہے۔ فقیر کہتے ہیں نفس کو اگر مٹانا ہو تو کسی کی آنکھ کا آنسو صاف کر دو، تمہارا نفس خود شرمندہ ہو جائے گا۔ نفس کا شور جتنا بلند ہو، ذکر کی آواز اتنا ہی سکون دیتی ہے۔ ہر روز چند لمحوں کا تنہائی میں ذکر نفس کی زمین میں نور کا بیج بو دیتا ہے، اور روزانہ کی محاسبہ کی نشست روح کی زمین سے گھاس پھوس کو صاف کرتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دل کی زمین کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی محبت کے پھول اگاتا ہے۔ سچائی، اخلاص اور عاجزی اعلیٰ نفس کی تین بنیادیں ہیں۔ سچائی کو نہ چھوڑیں، خواہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ جئیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت لے کر۔ عاجزی اختیار کریں، اپنی حیثیت کو جان کر جئیں۔ یہ تین چیزیں نفس کی ہر بیماری کا اصل علاج ہیں۔ جب انسان سچ کو تھامتا ہے، نیت کو صاف کرتا ہے اور خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا، تو اس کا نفس پاکیزہ ہونے لگتا ہے۔ جب نفس کو روکا جائے، پھر اس کی تربیت کی جائے اور آخر کار اسے اعلیٰ مقصد کے لیے لگا دیا جائے، تو وہی نفس جو کبھی درندہ تھا اب راہ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جہاں دل میں سکون، نیت میں اخلاص اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور اب ہم چلیں گے اس ویڈیو کے آخری دروازے کی طرف، جہاں ہم یہ جانیں گے کہ یہ روحانی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور کیسے ایک فقیر ہر روز اس جہاد اکبر میں نئے سرے سے اترتا ہے، لیکن ایک نئی روشنی، ایک نئی استقامت کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ۔ محترم ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نہ کوئی شیطان، نہ زمانہ، نہ حالات، نہ لوگ، صرف وہ خود اور اس کا باطن۔ خاموشی سے اندر بولنے والا یہ دشمن کوئی شور نہیں مچاتا، مگر ہر فیصلہ اس کے اشارے پر ہوتا ہے۔ یہی وہ اندر کا میں ہے جو اصل امتحان ہے، جو کہتا ہے تو حق پر ہے، باقی سب غلط ہیں، تو پاک، تو کامل ہے، اگر تو ٹوٹ گیا تو کیا بچے گا، تو جھک گیا تو لوگ کچل دیں گے۔ یہ نفس امارہ کی وہ آواز ہے جو بہت نفیس انداز میں نفس کو سلطان بنا دیتی ہے۔ یہ کبھی عزت نفس کے پردے میں آتا ہے، کبھی حقوق کے عنوان سے، اور کبھی خودداری کے جھوٹے مینار تلے۔ یہی وہ اندرونی دشمن ہے جو نہایت خاموشی سے ہمیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، بنا شور، بنا لڑائی، بنا کسی نوٹس کے۔ یہ دشمن صرف عقیدت سے نہیں مرتا، یہ صرف عبادت سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مرتا ہے تو مجاہدے سے، مراقبے سے، خاموشیوں سے، اور سب سے بڑھ کر تسلیم و رضا سے۔ یاد رکھیں، اس خاموش دشمن کو مارنے کے لیے خود کو قتل کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی انا کو، اپنی ضد کو،
اور یہ کام کوئی مرد کلندر ہی کر سکتا ہے جو خود کو ہر روز توڑ کر رب کے حضور نیا بناتا ہے۔ یہ دشمن صرف مجھ کے مرنے سے مرتا ہے، اور جب میں مر جائے تو وہ یعنی اللہ جاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک سیڑھی تھی جو آپ کی اپنی ہی ذات کے اندر اترتی ہے۔ یہ پیش قدمی باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف ہے۔ یہ دشمن کوئی دوسرا نہیں، ہم خود ہیں، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اگر یہ داستان آپ کے دل میں کوئی چراغ جلانے میں کامیاب ہوئی ہو تو اس روشنی کو سنبھال کر رکھیے گا کہ یہ وہ نور ہے جو صرف ذکر، فکر، صبر، شکر اور سچائی سے قائم رہتا ہے۔ اگر آپ روحانیت، فقر اور باطن کے راستوں میں مزید گہرائی چاہتے ہیں تو داستان اردو کی پہلی روحانی ای بک جو ہم نے 1 اگست کو لانچ کی تھی، آپ کے واٹس ایپ پر صرف ایک میسج کی دوری پر ہے۔ فقر کا راز، باطن کا راستہ۔ یہ ایک ڈیجیٹل کتاب ہے جو آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کی جائے گی۔ اس کی قیمت صرف 300 پاکستانی روپے ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس قیمت کو اس علم کی قیمت نہ سمجھیے گا بلکہ داستان اردو کے اس چراغ کا تیل سمجھیے گا جو آپ کی محبت سے روشن ہے اور انشاءاللہ روشنی دیتا رہے گا۔ اگر کوئی دوست اس کا ہدیہ نہ بھی دے سکے تو پھر بھی یہ کتاب آپ کی ہے۔ اس واٹس ایپ نمبر پر صرف اتنا لکھ کے بھیجیں، مجھے فقر کا راز چاہیے۔ ہم ان دوستوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ کتاب حاصل کی اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازا۔ آپ کی محبت نے اس کو ایک سلسلہ بنا دیا ہے۔ ہم مزید بکس پر کام کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ان کا تعارف کرواتے رہیں گے۔ یا رب العالمین، جو بھی اس ویڈیو کو دل سے سن رہا ہے اس کے دل کی پردہ نشین الجھنوں کو سلجھا دے اور اسے اس کا اصل دکھا دے۔ اسے وہ دشمن دکھا دے جو اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور اسے وہ روشنی عطا فرما جو صرف تیرے عشق، تیرے قرب اور تیرے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ، اسے ایسا فقیر بنا دے جو دنیا میں ہو مگر دنیا اس میں نہ ہو، جو بولے تو تیرا ذکر ہو، جو چلے تو تیری راہ پر ہو، جو جیے تو تیرے لیے اور مرے بھی تو تیرے عشق میں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے محسوس ہوئی ہے تو شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس دشمن سے جنگ لڑ رہا ہو اور اسے روشنی کی تلاش ہو۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کی ایک توجہ کسی اور کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی معرفت میں ڈوبی ہوئی ویڈیو کے ساتھ، صرف اور صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔